داعی حافظ و قاری جناب محمد شفیق صاحب فرقانی، اللہ رب العالمین علم عمل میں خوب کو برکت عطا فرمائے۔ بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک جلسے کی خوبصورت نظامت کا فرائض انجام دے رہے جناب حافظ و قاری سید شاہ فیصل صاحب، اللہ رب العالمین خوب علم عمل میں آواز میں خوب برکت نصیب فرمائے۔ ہمارے بہت سے احباب دوست کچھ جانے پہچانے چہرے، کچھ کے نام بہتوں کے ناموں سے میں واقف نہیں، جو بھی یہاں ہیں بہرحال اللہ رب العالمین اور پیارے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہاں آیا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین سب کے آنے کو شرف قبول سے نوازے۔ ہمارے دوست جناب اشفاق بہرائچی صاحب ابھی بڑی شاندار آپ حضرات کے سامنے نعت و منقبت کے نذرانے پیش فرما رہے تھے۔ اللہ رب العالمین قاری صاحب کی آواز میں، علم میں، عمل میں خوب برکت نصیب فرمائے۔ اہل ایمان سے محبت کرنے والوں کا جلسہ، اہل اسلام کا جلسہ، ٹھاٹھے مارتا سمندر مسلمانوں کا، نوجوانوں کا، بوڑھوں کا، ٹوپی والے بھی نظر آ رہے ہیں، کچھ بے ٹوپی والے بھی نظر آ رہے ہیں، کچھ داڑھی والے نظر آ رہے ہیں، کچھ بے داڑھی والے بھی نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال یہ سب رسول عربی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کا جلسہ ہے، اور حقیقت یہی ہے، اور رب ذوالجلال احکم الحاکمین کا فرمان یہی ہے کہ مسلمان کے لیے شرط اول یہ ہے کہ اس کے دل میں نبی کا عشق ہو، نبی کی محبت ہو، امام الانبیاء کا پیار ہو۔ اگر اس کے دل میں نبی کی محبت نہیں، اگر اس کے سینے میں امام الانبیاء کا عشق نہیں، تو سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ صاحب ایمان بننے کے لیے رب ذوالجلال نے شرط لگا دی، اے دنیا کے انسانوں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مقبول ہونا چاہتے ہو، رب کی بنائی ہوئی جنت میں جانا چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر اپنے آپ کو سربلند کرنا چاہتے ہو، اگر ساری قوموں سے تم معزز بننا چاہتے ہو، تو ایک شرط لگا دی گیا ہے، فاتبعونی فاتبعونی، تمہیں میرے محبوب کی اتباع کرنی پڑے گی، میرے رسول عربی کا کہنا ماننا پڑے گا، نبی نے جو کہا ہے کرنا پڑے گا، نبی نے جس چیز سے منع کیا ہے رکنا پڑے گا۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، نبی نے جس چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ اس کام کو کرنا ہے، اور نبی نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رکنا ہے۔ اسی کو پانے کا تھا محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی لیے ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ رسول عربی کا عشق، رسول عربی کی محبت اہل ایمان کے لیے ضروری ہے، اہل اسلام کے لیے ضروری ہے، اور مسلمان سب برداشت کر سکتا ہے، لیکن امام الانبیاء کی محبت میں کسی چیز کو شامل نہیں کر سکتا۔ ہر ایک چیز کے اوپر وہ امام الانبیاء کی محبت کو ترجیح دیتا ہے۔ آج جلسہ سیرت النبی و اصلاح معاشرہ، آپ دنیا کے حال سے بخوبی واقف ہیں، ساری دنیا کا کفر یکجا ہے، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، قرآن کو مٹانے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے۔ ایک عجیب بات ہے، ساری دنیا کے انسان نہیں، ساری دنیا کا کفر مسلمان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور مسلمان کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ سب ہمیں مٹانا چاہتے ہیں اور ہم خود اپنوں کو مٹانا چاہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، مسلمانوں حالات بڑے نازک ہیں، بہت نازک حالات ہیں۔ میں اپنے ملک کی بات نہیں کر رہا، الحمدللہ ہمارا ملک دار اسلام نہیں کہہ سکتے لیکن دارالامن تو ہے۔ بہرحال ہم محبت کے ساتھ یہاں رہتے ہیں۔ دوسرے ممالک میں آپ چھانٹ کر کے دیکھیے، اب تو نیٹ کا زمانہ ہے، ٹویٹر کمپیوٹر کا زمانہ ہے، اب تو یوٹیوب کا زمانہ ہے، سرچ کر کے دیکھیے لیبیا کے کیا حالات ہیں، چیچینیا کے کیا حالات ہیں، برما کے کیا حالات ہیں، اور ابھی
2-3 روز جو دنیا نے دیکھا ترکی میں اور سیریا میں اور سٹے ہوئے علاقے لیبیا میں، ملک شام، وہ ملک شام جو انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن تھا، جہاں حضرت الجلال نے امام تبری نے تاریخ تبری کی دوسری جلد کے صفحہ 36 پر لکھا کہ تقریباً 2700 سے زائد انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ملک شام کے اندر۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے یہی سے ہجرت فرمائی، اونٹ کے جنگلوں سے پار کرتے ہوئے مکہ المکرمہ گئے ہوئے تھے، یہ وحی سے مقدس ہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام، سیدنا ادریس علیہ السلام، تمام انبیاء کرام علیہ السلام ملک شام میں تشریف لائے۔ آج اسی کا کچھ حصہ 4-5 شہر اللہ رب العالمین کہ بھیجے ہوئے زلزلے کا شکار 30,000 سے زائد 30,000 الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق، الجزیرہ جو ایک عربی چینل ہے اس کی رپورٹ کے مطابق آج کی ڈیٹ تقریباً 6 بجے میں نے وہ رپورٹ پڑھی، آج شام میں 30,000 سے زائد لاشیں نکالی جا چکی ہیں، لاکھوں لوگوں کے بھی پھنسے ہونے کی اس میں آشنکا ہے، سمبھاونا ممکن ہے، لاکھوں لوگ اس میں پھنسے ہوئے۔ ہاں بہت کے پورے خاندان اجڑ گئے، کسی کی بیوی ختم ہو گئی، کسی کا بچہ چلا گیا، کسی کی ماں چلی گئی، کسی کا باپ چلا گیا، کسی کا پورا خاندان اجڑ گیا۔ یہ قیامت کا منظر برپا ہے۔ جاؤ ترکی میں جھانک کر کے دیکھو، لیبیا میں جھانک کر کے دیکھو، سیریا میں جھانک کر کے دیکھو، رب نے دھرتی کو ہلا دیا ہے، رب نے زمین کو دھڑکا دیا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها۔ اے مسلمانوں، اے قرآن والے، اپنے آپ کو صاحب ایمان کہنے والوں، جانا صبح اللہ کے شریف کو قرآن کی آیتوں کو ترجمہ جا کر کے دیکھ لینا۔ رب الجلال نے کیا فرمایا تھا؟ ایک دن آئے گا رب بھوچال لے آئے گا، زلزلہ لے آئے گا۔ آج ایک ترکی میں زلزلہ نہیں آیا، سیریا میں زلزلہ نہیں آیا، تمام انسانوں کے لیے سبق ہے۔ اے بگڑے ہوئے انسانوں، اے دنیا کے انسانوں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ لوگوں ڈرو اپنے پروردگار سے اور ڈرو اس رب سے جو ایک دن ساری زمین کو دہرا کر کے رکھ دے گا۔ ایک دن آئے گا ساری زمین میں زلزلہ آئے گا، ایک دن آئے گا ساری زمین میں زلزلہ برپا ہو جائے گا، ایک دن آئے گا ساری دنیا تباہ ہو جائے گی، ایک دن آئے گا ساری کی ساری دنیا میں قیامت کا منظر برپا ہوگا۔ جاؤ آج ترکی کے حالات سے سبق سیکھو، جاؤ آج لیبیا کے حالات دیکھو، جاؤ آج سیریا کے حالات دیکھو۔ وہاں لاشیں پڑی ہوئی ہیں، وہاں لاشیں پڑی ہوئی ہیں، قبرستانوں میں جگہ نہیں بچی ہے۔ اے لوگوں اپنے رب کے سامنے جھکو، یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے جو راج ترکی کی زمین کو ہلا سکتا ہے، وہ رب ملک ہندوستان کی زمین کو بھی ہلا سکتا ہے۔ تمہارے یہاں بھی وہ زلزلہ آ سکتا ہے۔ ہاں بہت جلد اپنے آپ کو کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، صرف مسلمانوں کو خطاب نہیں ہے، صرف کلمہ پڑھنے والوں کو نہیں فرمایا، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں کو نہیں فرمایا، یا ایھا الناس ساری دنیا کے انسانوں کو خطاب فرما کر میرا رب فرما رہا ہے، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے، ڈرو اپنے رب سے، ڈرو اپنے اللہ سے۔ کیا مطلب؟ ڈرنے کا کیا مطلب؟ نماز پڑھنے لگ جاؤ، روزہ رکھنے لگ جاؤ، زکوٰۃ دینے لگ جاؤ، حج کرنے لگ جاؤ۔ فرمائے نہیں، دکان پر بیٹھا بیٹھا بھی ڈر، دکان پر بیٹھا بیٹھا بھی ڈر، مکان میں رہتے ہوئے بھی ڈر، گلیوں سے گزرتے ہوئے بھی ڈر، تجارت کرتے ہوئے بھی رب سے ڈر، زراعت کرتے ہوئے بھی رب سے ڈر، کھیتی باڑی کرتے ہوئے بھی رب سے ڈر، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کے معاملے میں بھی رب ذوالجلال سے ڈر۔ اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے، ڈرو اپنے رب سے، یہ رب تمہیں بار بار فرما رہا ہے۔
کتنا ہم ڈرتے ہیں، کتنا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ڈرنے والے تو دنیا سے چلے گئے، ڈرنے والے تو اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کو دیکھو، ابھی منقبت کے شعار پڑھے قاری اشفاق صاحب نے، دل جھوم رہا تھا، سر نہیں دل جھوم رہا تھا۔ کون فاروق اعظم؟ ہاں ہاں، رب سے ڈرنے والا، اللہ کے سامنے جھکنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، ہاں ہاں 22 لاکھ لوگوں کا دین پر حکمرانی کرنے والا۔ کون فاروق اعظم؟ جس کے کھوپڑوں میں کیسر و کسریٰ کے تاج پڑے رہتے ہیں۔ کون فاروق اعظم؟ جس کے درے سے بڑا سا بڑا دنیا کا جنجال بھی کانپا کرتا تھا۔ کون فاروق اعظم؟ جس کے بارے میں میرے نبی کی زبان نبوت نے فرمایا فاروق اعظم کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ کون فاروق اعظم؟ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا جس گلی سے جس راستے سے عمر گزر جاتا ہے، شیطان کی ہمت نہیں ہے کہ اس راستے سے گزرے۔ وہ فاروق اعظم جب آخری وقت آیا، امام ابن عساکر نے لکھا، تاریخ طبری نے لکھا، ملا علی قاری نے لکھا، جب آخری وقت آیا تو فاروق اعظم اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے فرمانے، بیٹے مجھے زمین پر لٹھاؤ۔ نہیں ابا جان، آپ کا سر میری گود میں ہے نا؟ فرمائے نہیں، میرا سر زمین پہ رکھو۔ فاروق اعظم کا سر، فاروق اعظم کو زمین پہ لٹھا دیا گیا۔ فاروق اعظم اپنی زمین پر سر رکھ کر کے یہ پیشانی کو زمین پر رگڑ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرْ إِن لَمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبِّي۔ اے عمر، اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہیں کیا تو تم برباد ہو گئے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ جو معاف ہو چکے ہیں۔ یہ کون ہے جن کو معاف کیا جا چکا ہے؟ یہ فاروق ہے۔ ہاں ہاں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھو، جب آخری وقت ہوتا ہے، رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، آہینا من قلت الرات وطول السفر ووحشت شریر۔ اے میرے رب، سفر بڑا لمبا ہے، اے رب الجلال، میرے پاس سامان کوئی نہیں ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے۔ یہ کون ہے؟ یہ علی مرتضی۔ ہاں ہاں، بڑے بڑوں کو دیکھو، امام شافعی کو دیکھو، امام شافعی کی بیٹی کو دیکھو۔ امام شافعی کی بیٹی ساری رات کھڑی ہو کر کے اللہ کا قرآن پڑھتی ہے۔ ہاں ہاں، ساری رات کھڑی ہو کر کے اللہ کا قرآن پڑھا کرتی ہے۔ امام شافعی نے کہا ہے بیٹی تھوڑی دیر تو سو لیا کر، نور نظر تیری آنکھیں بھٹکتی چلی جا رہی ہیں۔ ہاں ہاں، نور نظر آنکھوں سے محتاج ہو جائے گی، تھوڑی دیر سو لیا کر۔ امام شافعی کی بیٹی کہنے لگی ابو جان کیا بتاؤں، نیند آتی ہے، سونے کے لیے بستر پر جاتی ہوں، ہاں ہاں بستر پر قدم رکھتی ہوں، کوئی کہنے والا مجھ سے کہتا ہے، میرے دل میں آواز آتی ہے، اے شافعی کی بیٹی تو نے تو بستر سنبھال لیا، تو نے تو بستر سنبھال لیا، صبح کو نہ معلوم تیری لاش زمین کے اوپر ہوگی یا لاکھوں من مٹی کے نیچے ہوگی۔ ابو جان پھر میری نیند اکھڑ جایا کرتی ہے، اچٹ جایا کرتی ہے، اور میں کھڑی ہو کر کے اللہ کا قرآن پڑھتی ہوں۔ یہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، یہ اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے، یہ کتنا رب سے ڈرتے تھے، ہم کتنا ڈرتے ہیں۔ نمازیں نہیں ہیں ہماری زندگی میں، ہاں ہاں اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، ہاں ہاں اتنے نوجوان بیٹھے ہیں، اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کثیر تعداد میں مجمع ہے، لیکن بہت سے اس میں ایسے ہوں گے جنہوں نے آج کے دن میں عشاء نہیں پڑھی ہوگی، بغیر عشاء پڑھے آئے ہوں گے۔ وہ نبی جو آخری وقت میں کہتا چلا گیا الصلاۃ 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 الصلاۃ، اے لوگوں نماز 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 نماز۔ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ ایک اللہ والے نے خواب دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے میں بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں، آنکھ مبارک سوجی ہوئی ہے، آنکھ مبارک سوجی ہوئی ہے، آنسو بہ رہے ہیں۔ صبح اٹھا
صبح اٹھے ایک اللہ والے کے پاس گئے، اللہ والے میں نے خواب دیکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہے، آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، آنکھ مبارک سوجی ہوئی ہے، تعبیر بتا دیجئے۔ اللہ والے نے تعبیر یہ بتائی، میرے نبی نے فرمایا تھا قرۃ عینی فی الصلاۃ، الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، نماز نہ پڑھنے سے میری آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے۔ امت کے 95% مسلمانوں نے نماز چھوڑ دی، آج میرے نبی اپنے روزے میں آنکھیں سجائے ہیں۔ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے، 19 تاریخ 20 تاریخ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، یہ وہی مہینہ ہے بعض محققین کے نزدیک، مفسرین مدبرین سیرت نگاروں کے نزدیک اسی مہینے میں آپ علیہ السلام کو رب الجلال معراج کے سفر پہ آسمانوں پہ بلایا، اپنا دیدار کرایا، نماز کا تحفہ دیا، 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ امام الانبیاء کو ملا۔ دو روایتوں کے مطابق اسی مہینے میں بہرحال یہ معراج کا مہینہ، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج۔ ہاں نماز نہ پڑھنے سے میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ مسلمانوں، نماز بہت ضروری ہے، جس کے بارے میں آج ہم دھیان نہیں دیتے، آج ہم بالکل اس سے بیگانہ ہیں، ہم کو خبر ہی نہیں ہوتی۔ آزاد ہوا کرتی ہے ہم ریڈیو بجایا کرتے ہیں، آزاد ہوا کرتی ہے ہم ٹیپ چلایا کرتے ہیں، آزاد ہوا کرتی ہے ہم موبائل چلایا کرتے ہیں، ہمیں آزان کا جواب دینے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ مسجد میں بھی اگر جانے کی اللہ توفیق دے دیتا ہے، وہاں پر بھی ہم وہاں بھی دنیا کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ مسجد میں دنیا کی باتیں کیا کرو، بہرحال میں ہے جو دنیا کی باتیں مسجد کے اندر کرے گا، رب الجلال کے 40 سال کے عمل پر بات کر دے گا۔ کنز الدقائق میں ہے جو مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کرے گا، رب الجلال اس کو میدان محشر والے دن گوشی بن کر کے اٹھائے۔ ہمیں خبر ہی نہیں، ہم جانتے ہیں علماء سے قریب نہیں ہے، ہم نے علم حاصل کرنے کی کوشش بھی کی۔ نوجوانوں، میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، علم کی بہت ضرورت ہے، علم کی بہت ضرورت ہے۔ کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک وہ تعلیم کے میدان میں آگے نہ آئے، جب تک وہ علم کے میدان میں آگے نہ آئے۔ سب سے کمزور ہم بیٹھتے ہیں علم کے میدان میں، اور شریعت کا علم تو ہمیں ہے ہی نہیں، 0/0 ہے۔ ہمیں یوٹیوب چلانا آ گیا، کمپیوٹر چلانا آ گیا، ٹویٹر چلانا آ گیا، موبائل چلانا آ گیا، گوگل چلانا آ گیا، واٹس ایپ چلانا آئے گا، سب کچھ ہم جان گئے، لیکن آج تک ہمیں یہ نہیں پتا چلا کہ وضو کے اندر سنتیں کتنی ہیں، نماز کے اندر سنتیں کتنی ہیں، رکوع کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، سجدہ کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ ہاں تشہد ہماری ٹھیک نہیں ہے، ہمارا الحمد شریف ٹھیک نہیں ہے، ہماری صورتیں ٹھیک نہیں ہیں، اور ہم اپنے آپ کو بہت بڑا مفکر سمجھتے ہیں، ہم دنیا پر حکمرانی کا خواب دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں خوب یاد رکھو، اس وقت تک کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک وہ تعلیم کے میدان میں آگے نہ آئے۔ میری بات کا ہرگز سے مطلب نہیں نکالنا کہ میں انگلش کے خلاف ہوں، نہیں، بے شک آپ خود بھی پڑھیے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے، دنیا کی تمام زبانیں آپ اپنے بچے کو پڑھا دیجیے، تمام مذاہب کے بارے میں آپ کے بچے کو علم ہو جائے۔ 1019 ریلیجن ان آل ورلڈ، دنیا میں اس وقت 1019 مذاہب ہیں، آپ تمام مذہبوں کو پڑھ جائیے، تمام کے تمام زبانوں کو پڑھ جائیے، 3000 سے زائد زبانیں ساری دنیا میں بولی جاتی ہیں، آپ تمام زبانیں پڑھ جائیے، انگلش پڑھیے، 1 2 لینگویج جو بامبے میں بولی جاتی ہے اس کو پڑھیے، آپ اسپینش پڑھیے، آپ فرانس کی فرانسیسی پڑھیے، آپ چینی چائنیز پڑھیے، آپ آسٹریلیا کی لیٹن انگلش پڑھیے، آپ جرمنی کی انگلش پڑھیے، تمام کے تمام زبانیں آپ اپنے بچے کو سکھا دیجیے، لیکن اسے اللہ کا قرآن ضرور سکھائیے، اللہ کا قرآن ضرور پڑھیں، اللہ کا قرآن، کیونکہ یہ عربی میں ہے اور عربی زبان تمام زبانوں کی سردار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تم 3 وجہوں سے عربی زبان سے محبت کرو، پہلی وجہ یہ تمہارا رسول عربی ہے، عربی زبان بولتا ہے، دوسری وجہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے تمہارا قرآن عربی زبان میں نازل فرمایا، تیسری وجہ یہ کہ جنتیوں کی زبان عربی ہوگی،
جنتیوں کی زبان عربی ہوگی. یہاں آپ نے الف با تا سا پڑھا ہو یا نہیں پڑھا ہو, ای بی ڈی سی ڈی پڑھا ہو یا نہیں پڑھا ہو, وہاں فرفر عربی بولیں گے انشاءاللہ. اگر جنت اللہ تعالیٰ نے نصیب فرما دی, اور اہل ایمان کا ایمان ہے کہ اگر کوئی شخص ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان بچا کر لے کے جائے گا, وہ بھی اس کو بھی رب الجلال کامیاب فرما دے گا, اس کو بھی جنت عطا فرمائے گا. تو ہم سب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. لیکن جنت جانے کے لیے عمل تو کرنے پڑے گا. ابھی دیکھو رمضان آ رہا ہے, عجیب عجیب قسم کے میسج سینڈ کرتے چلے جا رہے ہیں ہمارے نوجوان, اور کچھ تو کم وقت ہمارے پاس میں بھیج دیتے ہیں. ابھی کل پرسوں ایک بھیجتے جا رہے ہیں. ہاں رمضان مبارک 23 مارچ سے شروع ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان کی خبر سب سے پہلے دے گا اللہ اس کو جنت الفردوس عطا فرما دے گا. توبہ توبہ استغفر اللہ. کسی اللہ مفتی نے فتویٰ دیا ہے کہ رمضان مبارک کی مبارکباد دینے پر اللہ جنت دیتا ہے. کتب احادیث میں حدیث درج ہے, ہمیں تو کہیں نظر نہیں آئی. بخاری میں نہیں ہے, مسلم میں نہیں ہے, ابن ماجہ میں نہیں ہے, ابو داؤد میں نہیں ہے, صحیح ستہ میں نہیں ہے. 8 احادیث کے ذخیرے میں سے کہیں بھی مجھ کو یہ حدیث نظر نہیں آئی ضعیف سند کے ساتھ بھی. میں نے فوراً نیچے لکھا, کمنٹ کیا, میں نے کہا بھائی رمضان مبارک کی مبارکباد دینے سے رب جنت نہیں دیتا, بلکہ رمضان مبارک کے مکمل روزے رکھنے سے, تراویح پڑھنے سے اور اللہ کو راضی کرنے سے اللہ جنت عطا فرمایا کرتا ہے. اگر مبارکباد سے جنت مل جاتی تو میاں سلمان کو کیا ضرورت تھی 30 دن بھوکا رہنے کی؟ حضرات علماء کرام کو کیا ضرورت تھی کہ وہ 30 دن بھوکا رہے, 30 دن تراویح پڑھے, 30 دن پورے طور پر اللہ اللہ کرے, بس یہ مبارکباد دے دیتے, جنت حاصل کر لیتے. بہن غفلت یہ تیری ہستی ہے کہ جنت اس قدر سستی نہیں. اور خوب یاد رکھو نوجوانوں, سنی سنائی بات کو حدیث کے نام پر آگے سینڈ کرنا, فارورڈ کرنا, اس کو دنیا میں پورے طور پر اس کا پرچار کرنا, یہ امام الانبیاء نے اسے منع فرمایا ہے. من کذب علیہ متعمدا فجزاؤہ جہنم. فرمایا اگر کسی شخص نے بغیر ریفرنس کے, بغیر دلیل کے, بغیر استدلال کے کہہ دیا یہ حدیث کے رسول ہے اور وہ اس کو میرے نبی کی طرف منسوخ کر دیا, تو میرے نبی نے فرمایا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا. کبھی ہم نے علماء کرام سے چیک کرایا جو ہم یہ بھیجا کرتے ہیں, سینڈ کیا کرتے ہیں, فارورڈ کیا کرتے ہیں, ہم نے کبھی پوچھا علماء کرام سے یہ چیز آگے بھیجنے کے قابل ہے کہ نہیں ہے, لائق ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں ہاں جائز نہیں ہے ایمان کے لیے, جائز نہیں ہے اہل اسلام کے لیے کہ پورے طور پر وہ سنی سنائی بات کو آگے بھیج دیتے ہیں. نوجوانوں, کوئی بھی بات دین کے نام پر آگے سینڈ کرنے سے پہلے آپ حضرات علماء کرام سے رابطہ فرمائیں, امام صاحب سے رابطہ فرمائیں, مولانا صاحب سے رابطہ فرمائیں, اور ان کو دکھائیں کہ حضرت یہ چیز جو دین کے نام پر حدیث کا لیبل لگا کے آئی ہے, یہ آپ ذرا سرچ کر کے ریسرچ کر کے بتا دیجیے یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے, اس کا شریعت سے کوئی تعلق ہے کہ نہیں ہے, وہ آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ. اگر وہ آپ کو اجازت دے دیں تو آپ بھیجیں, ورنہ فوراً آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں, آپ اس کو حذف کر دیں, اور آگے آگے کبھی بھی اس قسم کے میسیجز کے اوپر کمنٹ نہ کریں, ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید میں آپ شامل ہو جائیں گے کہ اگر کسی شخص نے بغیر ریفرنس کے, بغیر دلیل کے, بغیر استدلال کے, بغیر جانکاری کے حدیث رسول کہہ دیا اور وہ حدیث نہیں ہوئی تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا. اب کریں گے انشاءاللہ, اب سنی سنائی بات آگے سے نہیں کریں گے انشاءاللہ. ہاں اب انشاءاللہ نہیں کریں گے, رمضان آ رہا ہے, ابھی چند دن کے بعد رمضان آ رہا ہے, ارادہ کریں انشاءاللہ مکمل روزے رکھیں گے. ہاں ہاں ارادہ کریں انشاءاللہ مکمل تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں اور دوسری ایک اور بات جس کی طرف میں آپ کو تھوڑا آپ کی توجہ کو تھوڑا بڑھانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں بہنوں کے حقوق کے اوپر بہت ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مارا جا رہا ہے, نہیں, ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اب دیہی علاقوں میں تو بہت زیادہ آج بیٹیوں کو وراثت میں حصہ ہی نہیں دیا جاتا, جبکہ بیٹیوں کا شریعت نے باپ کی جائیداد میں حصہ قرار دیا ہے.
بیٹی کا حق پہلے بتایا شریعت نے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں ہماری مائیں بھی پہلے بھی یہ پردے سے سن رہی ہیں، اے میری بہنوں، تم جہیز نہ مانگا کرو، جہیز شریعت کا حصہ نہیں ہے، جہیز ایمان کا حصہ نہیں ہے، جہیز اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ تم اپنے باپ کے جہیز نہ مانگا کرو، اپنے باپ کے جائیداد میں حصہ مانگا کرو، کیونکہ تمہیں شریعت نے حق دیا ہے۔ بہن کو محروم نہ چھوڑا کرو۔ اے ملک ہندوستان کے غریب نوجوانوں، بس آخری بات میں بتا کر کے میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں، وقت بہت کافی ہو چکا، میں عرض کرتا ہوں۔ ایک بہن کا میرے پاس فون آیا، اور یہ اکثر میں جلسوں میں جہاں میں جاتا ہوں اس بہن کا مجھ پر حق ہے، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ امانت کے طور پر اس کو تمام بھائیوں کو بتا دیجیے۔ وہ یہ ہے، میرے پاس فون آیا اور رونے لگی، کہنے لگی حضرت جی میں 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں، 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے، ابا کو انتقال کیے ہوئے 3 مہینے ہو گئے، بھائیوں نے مجھ سے رشتہ کر لیا۔ فون کرتی ہوں بھیا فون نہیں اٹھاتے، میں غریب ہوں، میرے بھائی مالدار ہیں، وہ یہ سوچ کر کے فون نہیں اٹھاتے کہ بہن مجھ سے کچھ مانگنے لگے گی، کچھ روپے پیسے مانگے گی۔ حضرت جی آپ میرے بھائیوں سے کہہ دیجئے تمہاری بہنہ کو زمین میں حصہ نہیں چاہیے، دکان میں مکان میں حصہ نہیں چاہیے، تمہاری بہنہ تو بھیا کے پیار کی بھوکی ہے۔ ہاں ہاں اس سے کہہ دیجئے کہ تم تو بھول گئے اپنی بہن کو، لیکن جب بھی میں مصلی بچھاتی ہوں، جب بھی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں، اپنے شوہر کے لیے دعا بعد میں مانگتی ہوں، اپنے اولاد کے لیے دعا بعد میں مانگتی ہوں، سب سے پہلے دعا اپنے بھائیوں کے لیے مانگتی ہوں۔ اللہ میرے بھائیوں کو سلامت رکھنا، اللہ میرے بھیا کو سلامت رکھنا۔ حضرت جی میرے بھیا سے کہہ دیجئے وہ فون پر مجھ سے بات کر۔ جب اس بہن نے مجھ سے کہا، میں نے اپنے دل میں محسوس کیا کہ بہنیں اپنے بھائیوں کے فون کی منتظر رہتی ہیں، بہنیں اپنے بھائیوں کے فون کا انتظار کیا۔ نوجوانوں اگر تم ہفتے میں 10 مرتبہ اپنی سسرال میں فون کرو مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن تم سے میں گزارش کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ ہفتے میں کم سے کم 1 مرتبہ اپنی بہن کو ضرور فون کر دیا کرو، اس کی خیریت ضرور معلوم کر دیا کرو۔ آپا جان آپ ٹھیک تو ہے، بہن صاحبہ آپ ٹھیک تو ہے، باجی آپ ٹھیک تو ہے، اپی جان آپ ٹھیک تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 بہنیں دی ہیں، اللہ 5 کو سلامت رکھے۔ جب تک اس بہن کا فون نہیں آیا تھا میں ہفتوں لگا دیتا تھا بہنوں کو فون کرنے میں، لیکن جس دن سے اس بہن نے مجھے فون کیا ہے میں نے اپنا معمول یہ بنایا ہے، صبح اٹھتا ہوں، فجر کی نماز پڑھتا ہوں، اس کے بعد عشاء کے بعد تلاوت کرتا ہوں، سب سے پہلے اپنی چھوٹی بہن کو فون کرتا ہوں، پھر دوسرے نمبر والی کو، پھر تیسری کو، پھر چوتھی کو، پھر 5ویں، 5 بہنوں کی خیریت معلوم کرتا ہوں۔ ابھی چند دن پہلے میں نے اپنی بہن کو فون کیا صبح، بہنہ تو ٹھیک تو ہے، بہنہ تو کیسی ہے؟ میری بہن کہنے لگی ارے بھیا تم روزانہ یہی پوچھا کرتے ہو کیسی ہو، ارے ٹھیک ہو۔ پھر میری بہن نے جملہ کہا جس نے میرے دل کو ٹھنڈا کر دیا۔ میری بہن کہنے لگی ہاں میں نے کہا بہنہ تو کیسی ہے؟ وہ کہنے لگی جس بہن کا اتنا پیار کرنے والا بھائی موجود ہو اس بہن کو کبھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسا جملہ ہے جو دل کو سرور بخشتا ہے۔ اے نوجوانوں اپنی بہنوں کی خبرگیری کیا کرو، اپنی بہنوں کی خبرگیری کیا کرو۔ عید کا موقع آتا ہے اپنی بیوی کا 10,000 کا سوٹ بناؤ، مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن 500 کا سوٹ اپنی بہن کو بھی ہدیہ کر دیا کرو۔ اللہ کی ذات کی قسم آپ کا بہنوئی اگر آپ کی بہن کو 10,000 کا سوٹ دلائے گا، آپ کی بہن محلے کی عورتوں کو نہیں دکھائے گی، آپ 500 کا لے کے پہنچ جائیں گے، محلے کی ساری عورتوں کو دکھاتی پھریں گی دیکھو یہ میرا بھیا لایا ہے، دیکھو یہ میرے مائکے سے آیا ہے، دیکھو میرے ابو نہیں ہے تو کیا ہوا، میری اماں نہیں ہے تو کیا ہوا، میرا بھیا میرا کتنا خیال رکھتا ہے، یہ دیکھو میرا بھیا لایا ہے۔ اپنے بیٹوں کو ہزاروں کا گفٹ دینے والے 100-200 کے کھلونے اپنے ننھے بھانجوں کو بھی دے دیا کرو۔ رب ذوالجلال کے جاہو جلال کی قسم
آپ کا بیٹا 10,000 کا گفٹ پا کر ایک مرتبہ آپ کو تھینکس نہ کہے گا، لیکن اگر آپ اپنے بھانجے کو 100 کے شوز دلا دیں گے، کپڑے دلا دیں گے، اس کو کھلونے دلا دیں گے، آپ کے پیچھے پیچھے پھرے گا، دیکھو یہ میرا ماموں آیا ہوا ہے، میرے لیے کھلونے لایا ہے، میرے لیے شوز لایا ہے، میرے لیے کپڑے لایا ہے، میری نانی نہیں ہے تو کیا ہوا، نانا نہیں ہے تو کیا ہوا، میرا ماموں میرا بڑا خیال کرتا ہے۔ ہاں ہاں، جب باپ کا انتقال ہوتا ہے، بہنیں باپ کی چارپائی پکڑ کر بہت رویا کرتی ہیں۔ ایک بہن کو میں نے پوچھا، بہنا تم کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہنے لگی حضرت جی آج میرے باپ کا جنازہ اٹھ رہا ہے، اس گھر کے دروازے ہم پر بند کر دیے جائیں گے، میں کیسے ہمارا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ نوجوانوں مت کہنے دیا کرو اپنی بہنوں کو، ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کرو اور کہا کرو بہنا جب تک تیرا یہ بھائی زندہ ہے اس گھر کے دروازے ہمیشہ تیرے لیے کھلے رہیں گے۔ کبھی کبھی بہن کو لینے کے لیے میکے پہنچ جایا کرو، بہنا بہت دن ہو گئے تو گھر نہیں چلی ہے، چلو کچھ دن گھر رہ کر کے آ۔ بہن آپ کے گھر آئے گی، آپ کے گھر کی سبزی اور روٹی کھائے گی، آپ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے گی، اللہ آپ کے گھر میں برکتوں کے انبار لگا دے گا۔ یہ نبی پاک کی سیرت ہے، یہی سیرت کا پیغام ہے۔ ماؤں کی خدمت کرو، ماؤں کی خدمت کرو، بہنوں کی خدمت کرو، بیٹیوں کی خدمت کرو۔ میرے نبی نے فرمایا اگر رب نے کسی کو 3 بہنیں دی ہوں، رب نے کسی کو 3 بہنیں دی ہوں، ان کی پرورش کرے، ان کو پڑھائے لکھائے، جب وہ بڑی ہو جائیں اچھے گھرانے میں ان کی شادی کر دے اور شادی کے بعد بھی ان پر خرچ کرتا رہے، اللہ اس بھائی سے اتنا خوش ہوتا ہے بغیر حساب کے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اے لوگوں یہ خوبصورت دین ہے، اسی دین کو لے کر کے پیغمبر اسلام دنیا میں آئے تھے۔ ہم آج سے ارادہ کریں اور یہاں سے یہ بات ارادہ کر کے اٹھیں، جتنی زندگی گزری سو گزری، آج کے بعد کی زندگی انشاءاللہ ایک مسلمان کی زندگی ہوگی، ایک دائی کی زندگی ہوگی۔ ہم ارادہ کریں انشاءاللہ ہم شکلوں سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، ہم صورت سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، محبت کے اعتبار سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، ملی اعتبار سے بھی مسلمان نظر آئیں گے۔ آج کے بعد انشاءاللہ ہم بہنوں کو حق دیں گے، بیٹیوں کی خدمت کریں گے، بہنوں کی خدمت